الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم ربع 4 آیت نمبر 116 سے 119 تک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 116 دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اہل کتاب اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کیا کہا کہ بنا لی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد۔ یہ بات کتنی سخت ہے، کتنی بری ہے، کتنا یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ سبحانہ، پاک ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ پاک ہے وہ۔ بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ بل لہو، بلکہ اس کے لیے ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، کس کے لیے ہے؟ بل لہو، اللہ کے لیے ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ سب اس کے لیے کیا ہے؟ کل لہو، سب اسی کے لیے کیا ہے؟ قانتون، فرما بردار ہیں۔ آسمان اور زمین اور تمام تخلیقات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ سب کی سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں۔ کوئی بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حیات دی تو وہ اس دنیا میں آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انہیں موت دیتا ہے، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں نہیں رہ سکتے، نہ اپنی مرضی سے وہ آئے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے انہیں بیمار کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جب چاہتا ہے اولاد چھین لیتا ہے۔ تو ہر چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے، اس پوری کائنات میں ہو رہی ہے، ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ یہاں پہ میں یہ ضرور بیان کرنا چاہوں کہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر چیز یعنی وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحانہ، پاک ہے وہ۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ ایسے تو اس کی بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں احادیث میں، لیکن صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی 100 مرتبہ تسبیح پڑھے گا، یعنی سبحان اللہ، تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جائیں گی اور اس کی 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اس حدیث کے مطابق ہمیں ہر دن زیادہ سے زیادہ تسبیحات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب ہم تسبیحات کریں تو غور کیا کریں کہ ہم کس بات پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں ہے یہ تسبیح اتنی خوبصورت؟ کیوں ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت؟ کیونکہ دراصل ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کے بارے میں غیر مسلم اللہ تعالیٰ کے اوپر عیب لگاتے، تو ہر اس عیب سے جو مشرکین یا غیر مسلم اللہ تعالیٰ پر عیب لگاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحانہ، سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایجاد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چیز نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، ایجاد کرنے والا ہے، نئے سرے سے بنانے والا ہے۔ کس چیز کو؟ آسمانوں اور زمین کا۔ ہمیں تو ہر چیز بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں، گوگل سرچ کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین کو نئے سرے سے بنایا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بے شک وہ کہتا ہے
لہو اس کام کے لیے، یہ لہو کس کے لیے آیا ہے؟ اس امر کے بارے میں، جس کام کی کرنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کام کے لیے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کن کہتا ہے، تو کن کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 118 دیکھیں گے، اور کہا کن لوگوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین لا يعلمون، اور کہا انہوں نے جو نہیں علم رکھتے، اور کہا کن لوگوں نے؟ جو علم نہیں رکھتے۔ تو جو علم نہیں رکھتے وہ کون ہے؟ مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، جو علم نہیں رکھتے وہ کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہود اور نصارہ کے پاس کیا آئی تھی؟ کتاب آئی تھی، وہ اہل کتاب تھے۔ کن کے پاس کتاب نہیں آئی تھی؟ کن کے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ مشرکین مکہ کے پاس۔ وہ کیا تھے؟ لا یعلمون، یعنی وہ علم نہیں رکھتے تھے، جاہل تھے۔ جاہل لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ، کلام کرتا کن سے؟ جاہلوں سے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یا وہ کیا کہتے؟ او تأتینا آیہ، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کیوں نہیں آتا ہمارے پاس؟ اور اسی طرح کن لوگوں نے کہا، یعنی اس طرح کی باتیں اور کن لوگوں نے کہی؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ تو ان سے پہلے کون لوگ تھے؟ یہود اور نصارہ۔ تو یہود اور نصارہ نے جو ان سے پہلے لوگ تھے کیا کہا؟ مثل قولہم، مانند ان کی بات ہے، یعنی وہ بھی کیا کہتے تھے؟ اسی طرح کی باتیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ باتیں ایک جیسی ہو گئی، اصل حقیقت کیا ہے؟ یعنی ایسا کیسے ہوتا ہے کہ یہ قوم مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کی باتیں ایک جیسی کیسے ہو گئیں؟ تو اصل بات کیا ہے کہ مشابہ ہو گئے دل ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، تشابہت قلوبہم، مشابہ ہو گئے دل ان کے۔ تو جب دل مشابہ ہو جائیں، جب لوگوں کے دل ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو پھر عمل اور باتیں بھی ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نشانی، یہ بات واضح کس کے لیے کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کس کے لیے واضح کیا؟ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق واضح کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کس کے لیے واضح کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ جو یقین رکھتے ہیں۔ کس پہ یقین رکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 119، بے شک ہم، یعنی اللہ نے بھیجا کس کو؟ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا، نا یعنی ہم، اور کا یعنی آپ کو، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو۔ یہاں پہ آپ کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈ کر لیجیے گا، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا آپ کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کس کے ساتھ بھیجا؟ ساتھ حق کے، یعنی دین حق کے، جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ دین حق ہے۔ کیا دینے والا بنا کر بھیجا آپ کو؟ بشیرا و نذیرا، بشیرا کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری دینے والے کو، و نذیرا ڈرانے والے کو۔ تو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ خوشخبری کس کے لیے؟ جو دین حق کو قبول کر لیں گے، نذیرہ کس کے لیے؟ جو دین حق کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کو دین حق کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے، آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے والے ہیں، جو بات مان لے گا اس کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی، اور جو آپ کی بات نہیں مان رہا اس کے لیے ڈرانے والی جہنم ہے۔ اور آپ سے آپ کا کام یہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ وَلَا تُسْأَلُوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، کس کے بارے میں؟
ان اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھیوں یا جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آپ اس کام کے لیے یا اس بات کے لیے رسپانسبل نہیں ہیں کہ آپ ہر ایک کو جنت میں داخل کرنے والے ہوں، یا آپ ہر ایک کو دین حق قبول کروانے والے ہوں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام دین حق کو پہنچا دینا ہے۔ اور جب لوگ نہیں مانتے آپ کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو پھر آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کن کے بارے میں؟ جہنم والوں کے بارے میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔